الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے دنیا میں مختلف انسانوں کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. کسی کو مال دیا، کسی کو تندرستی دی، کسی کو نیک صالحہ بیوی مرحمت فرمائی، اور کسی کو مطیع فرمانبردار بچے نصیب فرمائے، اور کسی کو اخروی اعتبار سے نمازی بنایا، روزے دار بنایا، حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن تم گنتے گنتے ختم ہو جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. آپ مانے نہ مانے، ان تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی بظاہر نعمت بھی ہو تو وہ نعمت نہیں ہے، کوئی نیکی بھی ہو تو وہ نیکی نہیں ہے. کتنے غیر مسلمین ہیں، کالجز کھولے ہوئے ہیں، ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، اور رفاہی ادارے غریبوں کو مدد کرنا، یتیموں کو مدد کرنا، بیواؤں کو پنشن دینا. جیسے آپ جانتے ہیں سائی بابا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس سے ملاقات کے لیے گئے، اور حضرت کی ایک تحریک تھی جس کا نام تھا بیان انسانیت، یعنی رنگ، نسل، مذہب، قبیلہ، ذات پات سے اونچا ہو کر انسانوں کی خدمت کی جائے. یہ نہیں کہ مسلمان مسلمان کی مدد کرے، ہندو ہندو کی مدد کرے. بنو آدم ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے،
یہودی ہے، عیسائی ہے، بحیثیت انسان ان کے دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنا ایک ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے۔ انسان تو انسان مذہب اسلام کے اندر جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بلکہ درختوں کو بھی بلا وجہ کاٹنے سے منع کیا گیا۔ جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر کھیتوں کو آگ لگانا، درختوں کو کاٹنا اور جلانا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب درختوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، بحیثیت انسان ایک پڑوس میں ہمارا پڑوسی رہتا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن اپنی ذات سے اس کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ جہاں جنگ کا میدان ہے، جہاں جہاد کا میدان ہے، جہاں حق اور باطل کا معرکہ ہے، جہاں اسلام اور کفر کی جنگ ہے، وہاں تو ایک ایک بچہ معاذ اور معاوض بنے گا، اور ایک ایک نوجوان خالد ابن ولید بنے گا، اور ایک ایک عورت حضرت خولہ اور خنسا بنے گی۔ یہ الگ بات ہے، مل جل کر سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اپنی ذات سے ان کو تکلیف پہنچانا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی پیغام قیام انسانیت کے نام سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی نے شروع فرمایا تھا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں حضرت نے اس پیام کو عام کیا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے سائی بابا سے جب آپ نے ملاقات کی اور اس کے کارناموں کو دیکھا، مستقل گاؤں کے گاؤں کو پانی کا نظم کیا ہوا ہے، جاہلوں اور ناخواندہ لوگوں کے اندر ایجوکیشن لانے کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کا سلسلہ اس نے بنایا ہوا ہے، اور ملک کے مختلف علاقوں کے اندر ہاسپٹل اس نے قائم کیے، اور بلا ذات پات کے، مسلک کے، مذہب کے، ان سے اونچا ہو کر وہ ہزاروں لاکھوں مریضوں کا اس نے علاج کروایا ہے۔ حضرت نے ان کے کارنامے جب دیکھے، فرمایا سائی بابا اور جنت کے اندر صرف ایک سیڑھی کا فرق ہے، اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی خدمتیں توحید پر آ کر رکی ہوئی ہیں، اور اتنے اس کے رفاہی کام کلمہ طیبہ پر آ کر رکے ہوئے ہیں۔ یہی توحید اور یہی کلمہ طیبہ ہے اساس کامیابی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت، جس کو میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس توحید کی نعمت کے بعد نماز ہے، داڑھی ہے، پردہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، یہ تمام شعبے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر ایک چیز کو جو منقش کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو، اگر کوئی نعمت توحید کے بعد اور کلمہ طیبہ کے بعد ہو سکتی ہے، یہ نعمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، آپ نے کیا بتایا؟ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، عمرہ، حج، کیا بتایا آپ نے؟ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ان کے آنکھوں کے دیکھنے کا مقصد، ان کے کانوں سے سننے کا مقصد، ان کے زبانوں سے بولنے کا مقصد، ان کے سفر کا مقصد، ان کے حضر کا مقصد، بلکہ اگر دنیا میں کوئی ایسا آلہ آئے، جیسے آج ڈاکٹر دل کی دھڑکن کو اور دل کی حرکت کو ناپتا ہے، تولتا ہے اور بتاتا ہے،
1 منٹ میں اتنی مرتبہ دھڑکا، 3 منٹ میں اتنی مرتبہ دھڑکن ہوئی. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر دل کے جذبات کو اور دل کے احساسات کو اور دل کی تمناؤں کو اور دل کی طرف کو ناپنے کا کوئی ایسا آلہ دنیا میں آئے اور وہ آلہ حضرات صحابہ کرام کے سینوں پر اور دل کے اوپر رکھا جائے تو اسکرین کر آئے گا جہاد جہاد، شہادت شہادت شہادت. ان کے دل کی ہر دھڑکن سے یہ صدا نکلتی تھی، اے اللہ مجھے اپنے راستے کا مجاہد بنا، مانا اس راستے سے مجھے کبھی واپس اپنے گھر نہ لے جانا. صحابہ کرام دعائیں کر کر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس اپنے گھر کو آ جاؤں. ان کی زندگی بچوں میں، عورتوں میں، عورت اپنے خامین کو تانا دیا کرتی تھی، بلکہ آج کی زبان کہا جائے نامردے بنے بیٹھے ہو، نکلو، کیا کام ہے؟ گھر میں عورت کا کام، گھر میں مریض کا کام، گھر میں بچوں کا کام، مردانے ہو، مردانیت کے جوہر دکھانا ہے، نکلنا ہے یہاں سے. اس زمانے کے اندر یہ طبلے سارنگی مسلمان استعمال نہیں کرتے تھے. اپنی رانوں پر یہ ہتھیلیاں مار مار کر شعر و شاعری پڑھ کر ان کو تانا دلا کر ان کو کہتی تھی کہ اب ہمارا یہ سہاگ اگر بسے گا تو جنت کے اندر بسے گا. نکلو. اولاد کو نکال دیا، بھائیوں کو نکال دیا، باپ کو نکال دیا، خامن کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد جب کوئی چیز نہ رہی اپنے سر کے بالوں کی چوٹیاں کو کاٹ کر، چوٹی کے بالوں کو کاٹ کر امیر المجاہدین کے حوالے کر دیا. امیر المجاہدین معاف کرنا، باپ تھا میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، خامن تھا اللہ کے سپرد کر دیا، بھائی تھے بیٹے تھے اللہ کے سپرد کر دی میں نے. اب یہ چٹیا کے بال ہیں، ان کو کسی گھوڑے کی زین، مجاہد کے گھوڑے کی زین بنا لینا. ان کو نمازوں میں مزہ نہیں آتا تھا، ان کو مزہ تلواروں کے سائے میں آتا تھا، ان کو لذت میدان جہاد میں آتی تھی. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ. میری تمنا، آپ کی تمنا، مدینہ طیبہ کے اندر ہماری روح نکل جائے، ریاض الجنہ کے اندر ہماری روح نکل جائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، مسجد نبوی کے اندر ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے، مسجد الحرام کعبے کی مسجد کے اندر ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے، امام حرم امام مسجد نبوی ہماری نماز جنازہ پڑھائے، اور لاکھوں عمرہ کرنے والے زائرین اللہم اغفر لحینا و میتنا کہے، اور ہماری مزار جنت المالا میں بنے، ہماری مزار جنت البقیع میں بنے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑ زائرین قیامت تک آنے والے وہ مکے کو جائیں اور جنت المالا کو نہ جائیں، وہ مدینہ طیبہ کو جائیں اور جنت البقیع کو نہ جائیں، یہ ناممکن ہے. وہ جائیں گے، دعا کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کہتے ہیں ہر 40 میں ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. کتنے اولیاء، کتنے مجاہد، کتنے غازی اور کتنے ہونے والے شہید ہماری قبروں کو دیکھ کر السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یہ دعا پڑھیں گے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ اس دھرتی اور زمین سے جن قبرستان کے مردوں کو اٹھائے گا وہ بقیع فرقت کے مردوں کو اٹھائے گا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے. کیا یہ بات صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ مجھے معلوم، آپ کو معلوم، ٹی وی دیکھنے والے
حرام کاروبار کرنے والے، داڑھیاں منڈانے والے، شراب کی لت میں مست، جورو کے غلام، دنیا کے پجاری، ہم کو معلوم وہ صحابہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے، کیا ان کو نہیں معلوم؟ پھر کتنی خبریں آپ کو ملیں گی جنت المعلا میں، اور کتنی خبریں ملیں گی جنت البقیع کے اندر۔ 25% مشکل سے آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ 1.25 لاکھ صحابہ کی خبروں میں سے 25% صحابہ کرام کی خبریں ملیں گی۔ اور یہ جو ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا کے چپے چپے میں آئے، یہ کاروبار کرنے کے لیے آئے، نظام الدین والے کہیں گے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، بریلی شریف والے کہیں گے میرے بھائیوں اور قوالی کے لیے آئے، رضا خانی کہیں گے 11ویں 12ویں شریف کے لیے آئے، غیر مخلدین کہیں گے رفع یدین کو عام کرنے کے، جس کا منہ ہے اتنی باتیں۔ میں دیوبندی میں یہی کہوں گا حنفیت کا پرچار کرنے کے لیے آئے، اور نظام الدین مرکز بھائیوں بزرگوں دوستوں چونکہ ان کے سر زیادہ ہیں، میجارٹی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، اپنے تقریروں میں کہتے ہیں صحابہ کی مزار مدراس میں ملے گی، صحابہ کی مزار کیرلا میں ملے گی، صحابہ کی مزار مراٹھا میں مہاراشٹر میں ملے گی، صحابہ کی مزار۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کارخانے لگانے نہیں آئے، یہ شادیاں کرنے نہیں آئے، دعوت و تبلیغ کے لیے آئے۔ ان کا مزاج دعوت و تبلیغ کا تھا، صحابہ کی آمد کے مقصد کو دعوت و تبلیغ سے چسپاں کر دیا۔ اور بریلی کا مزاج عرس کرنا، قوالی کرنا۔ بریلی رضا خانی عالم سے پوچھو یہ صحابہ کولم کے اندر کیوں ہیں، چنئی کے اندر کیوں ہیں، مہاراشٹر کے اندر کیوں ہیں، اتر پردیش کے اندر کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے اس لیے آئے تھے کہ اپنا سکہ بنوائیں، اولیاء کی عظمتوں کو دلوں کے اندر دکھائیں۔ وہ اس لیے آئے تھے 11ویں شریف کریں، 12ویں شریف کریں، علم شریف کو لگائیں، جھنڈا شریف کو لگائیں، عرس کریں، قوالی کریں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنی بات بنوانے کے لیے، اور اس میں نمبر 1 ہے دعوت و تبلیغ والا فرقہ۔ بھائیو اس لیے آئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس کے بعد کا ایک اور نمبر جس کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ لوگوں 6 نمبر پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ 6 نمبر کے آگے ایک نمبر ہے 7واں نمبر، وہ نمبر لے کر تمام صحابہ کرام دنیا کے چپے چپے میں چلے گئے۔ مصر میں جاؤ، لیبیا میں جاؤ، سودان میں جاؤ، شام میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، کیا ان صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی قدر معلوم نہیں تھی؟ ان صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کی 1 رکعت کا 1 لاکھ کے ثواب کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان صحابہ کرام کو امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغل میں اپنی مزار بنانے کا کیا ان کو ثواب کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان صحابہ کرام کو جنت البقیع کے اندر ہزاروں صحابہ کے درمیان، ہزاروں شہداء کے درمیان، اور حضرت بی بی فاطمہ کے مزار کے پاس، اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں تلے مزار بنانے کی فضیلت کا پتہ کیا ان صحابہ کرام کو نہیں تھا؟ نہ دعوت و تبلیغ، نہ عرس، نہ جھنڈا، نہ قوالی، نہ 11ویں، نہ 12ویں۔ میرے رب کی قسم اگر ان خبروں سے پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، اور سن سکتے ہو تو سنو۔ ایک ایک صحابی کی مزار چیخ کر کہے گی کہ مکے مدینے میں رہ کر ہم شہادت کا پیالہ نوش نہیں کر سکتے تھے۔ مکے کے قیام سے افضل شہادت کا پیالہ، جنت البقیع میں دفن ہونے سے افضل شہادت کا پیالہ۔ خیانت مت کرو لوگوں۔ مدرسہ پڑھانے آئے تھے، چندہ لینے آئے تھے، سفیر کو پوچھو صحابہ کیوں بکھر گئے؟ چندہ لینے آئے تھے۔ معتمین کو پوچھو مدرسہ بنانے آئے تھے۔ خانخواہ کے صوفی کو پوچھو، پیر و مرشد کو
خانقاہ بنانے آئے تھے، کہہ رہے تھے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مقصد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کفر کا خاتمہ کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا، بت پرستی کا خاتمہ کرنا، توحید کے علم کو بلند کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد بن قاسم کیوں آیا تھا سندھ میں؟ پوچھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے نوابوں کی طرح اور بنگال کے نوابوں کی طرح اگر انگریزوں سے کمپرومائز کرنے سے، اگر مصالحت کرنے سے کیا ریاست میسور کا بےتاج بادشاہ آپ کو نہیں بنایا جاتا؟ کیا چیز تھی ان بزرگوں کی زندگی کا مقصد؟ بخاری محدث تھا، مجاہد کے ساتھ ابن کثیر مفسر تھا، مجاہد کے ساتھ حسن بصری خانقاہی آدمی تھے، مجاہد کے ساتھ لوگ نمازی تھے، لیکن مجاہد پہلے نمازی بعد میں۔ ہر صحابہ کرام کی زندگی، یہ مت کہو لیبیا میں، سوڈان میں، مصر میں، ہندوستان میں اولیاء آئے، صحابہ آئے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ بھی کیا ہے۔ نورانی مسجد کے اندر میں خطابت کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں، لیکن کھاتا بھی تو ہوں، پیتا بھی تو ہوں، سانس بھی لیتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا مولانا جے نگر مین علاقے میں نورانی مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا سانس لیتے ہیں، کسی نے کہا استنجا جاتے ہیں، کسی نے کہا روٹی کھاتے ہیں، کسی نے کہا کپڑا بدلتے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ مقصد مین بلاک کا امامت اور خطابت۔ صحابہ کرام خانقاہ کا بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کرام مدرسے بھی چلایا کرتے تھے، صحابہ کرام ذکر و اذکار کی محفلیں قائم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اصلاح معاشرہ کے جلسے کیا کرتے تھے۔ زندگی کا مقصد اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ نماز مقصد آنے کا نماز نہیں۔ ہندوستان میں نماز کا کتنا اجر ہے اور مکے میں کتنا اجر ہے، مدینے میں کتنا اجر ہے، ہندوستان میں روزے کا کتنا اجر ہے، مدینے میں کتنا اجر ہے۔ یہی روزہ مکے میں رکھیں گے 1,00,000 روزوں کا ثواب، ایک سبحان اللہ یہاں کہیں گے 1 سبحان اللہ کا اجر، مکہ مکرمہ میں کہیں گے 1,00,000 سبحان اللہ کا اجر۔ ارے وہ بے وقوف تھے کہ لاکھ کے اجر کو چھوڑ کر، جنت المالا کو چھوڑ کر، جنت البقیع کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام کے بغل میں دفن ہونے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار کفر، شرک، دھوکہ اور BJP RSS مندروں کو بنانے والے، مسجدوں کے اندر رام للا کی مورتی رکھنے والے، کلام پاک کی تحریف کرنے والے، حج کی سبسڈی ختم کرنے والے، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، نوجوانوں کا قتل عام کرنے والے، بوڑھوں کے منہ پر پیشاب کرنے والے اور بزرگوں کی داڑھیوں کو آگ لگانے والے، یہاں ان کو مزہ ملا نہ، یہاں ان کو شہادت کا پیالہ تھا، اس کو پانے کے لیے سب کچھ انہوں نے برداشت کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عثمان، باپ کا نام بھی عثمان اور بیٹے کا نام بھی عثمان۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں۔ دیکھو، اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، صحابہ کا کام، نبیوں کا کام، میرے پاس جمعہ کے بعد آ کر کلمہ پڑھ لو، خدا کے واسطے یہ بات مت کہو۔ ذکر کرنا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ثواب کا کام ہے، محتمم بننا ثواب کا کام ہے، مدرسے کا چندہ کرنا ثواب کا کام ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اپنے ان کاموں کو
صحابہ کی زندگی کا مقصد بتانا، نبیوں والا کام بتانا، رسولوں والا کام بتانا، میں سمجھتا ہوں کہ بات کفر و شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ توہین ہے اس انداز سے تم بات کہو کہ صحابہ کرام کا یہ کام تھا۔ صحابہ کرام 4 مہینے جاتے تھے۔ قیامت تک آنے والے میں مسلمانوں کو چیلنج دیتا ہوں، 4 مہینے کی یہ شکل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے چلے کی کوئی بتا دے گا منہ مانگا انعام، لیکن اس چلے کو 4 مہینے کو اور یہ کیفیت کو نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، مسجد کرو کام بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا دین کا کام ہے۔ یہاں بیٹھ جا کر میں تقریر کروں اور تقریر کرتے ہوئے کہوں یہ نبیوں والا کام ہے، شرارت نہیں ہے۔ کدو نبی کو پسند تھا، بھائی کیا ہونا یہ کدو نبی کو پسند تھا نہیں تھا؟ ایک آدمی کدو کی سرنی بنایا، میٹھا بنایا، دالچا بنایا، نماز کی دعوت دی گئی، داڑھی کی دعوت دی گئی، بھیا آدھا نماز پڑھ لے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ارے بھائی ہجڑوں کا چہرہ کیوں بنایا، داڑھی رکھ لے۔ نہیں، میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں۔ کدو کھا رہا ہے نبیوں والا۔ کدو نبی کو پسند تھا نہیں تھا، حدیث ہے نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہنے کا حق ہے کیا؟ جیسے کدو کھانے والا یہ نہیں کہ میں دیوبند کا بھی پجاری نہیں، میں چلے کا بھی پجاری نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا نہیں تھا؟ کدو پسند تھا اور آدمی کدو کھا رہا ہے۔ یہ کدو کھانا نبی کا کام تھا نہیں تھا، پسند فرمانا۔ اب وہ اس عمل کو یہ ثابت کرتا ہے ساری دنیا گئی بھاڑ میں، نبی کا کام کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، کدو کھا رہا ہوں۔ امامہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت۔ ایک آدمی امامہ باندھ رہا ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے بھیا چلو ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، باپ کو دوا لے کر آؤ، ماں تڑپ رہی ہے سکرات کے اندر، اسے ہاسپٹل۔ نہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں، امامہ باندھ رہا ہوں۔ نبی نے امامہ باندھا، کرنے والے کو نبیوں والا کام نہیں کہا جا سکتا۔ نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر نبیوں والا کام نہیں، نبیوں والا کام بدر کا کام ہے، نبیوں والا کام احد کا کام ہے، نبیوں والا کام حنین کا کام ہے، نبیوں والا کام قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی مومنوں کو پم کیجیے، آپ اکسائیے، بھڑکائیے۔ علماء کو پوچھیے حرض کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بھڑکائیے ان کو اکسائیے علی القتال، جہاد پر، قتال پر۔ یہ نہیں کہا جہاد، جہاد کہہ دیں گے، میں خطبہ دے رہا ہوں یہ بھی ایک جہاد ہے، جمعہ پڑھا رہا ہوں یہ بھی ایک جہاد ہے، بیوی کو پال رہا ہوں یہ بھی ایک جہاد ہے، اولاد کو حدیث لا رہا ہوں یہ بھی ایک جہاد ہے، گھر کی مولڈنگ ڈال رہا ہوں یہ بھی ایک جہاد۔ نہ، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی قتال جو جہاد کا ترجمہ ہے اس پر اکسائیے۔ مت کہو کسی کام کو صحابہ والا کام، صحابہ کی سنت کو، نبی کی سنت کہو، نبی کا پسندیدہ عمل کہو، نبی کی زندگی کا مقصد، صحابہ کی زندگی کا مقصد۔ اگر تم اپنے کام کو کرو گے، کل وہ عرس اور قوالی کر اس کو وہ نبیوں والا کام کہے گا۔ تالا آپ نے کھولا، کوئی بھی چور داخل ہو سکتا ہے۔ جہاد کو جہاد رہنے دو، نماز کو نماز رہنے دو، مرد کو مرد رہنے دو، عورت کو عورت رہنے دو، ہجڑے کو ہجڑا رہنے دو، عمارت کو عمارت رہنے دو، جھوپڑی کو جھوپڑی رہنے دو، سیان کو سیان رہنے دو،
اے سی کو اے سی رہنے دو، تب زندگی میں مزہ آئے گا۔ حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سابقون الاولون، جو پہل ایمان لے کر آئے۔ مت کہو اللہ کا، اللہ کے نبی کا واسطہ، سمجھ سکو تو سمجھو، ورنہ قیامت کے دن یاد کرو گے مولوی ہماری دشمنی میں کیا کیا بکر چلا گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو سابقین اولین ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، جنہوں نے حالات کا سامنا کیا، شدائد کا سامنا کیا، امتحانات کا سامنا کیا، اللہ نے کہا کہ ان کے عمل کو ساری دنیا کا مسلمان نہیں پہنچ، میں ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ کون ہے جو ان کے درمیان آ کر انگلی اٹھا سکے، نشاندہی کر سکے؟ حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالی، یہ سابقون الاولون، مکہ مکرمہ میں شروع میں ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر جو حالتیں آئیں، کفار اور مشرکین نے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی، آج ذرا سا بیوی ستائے فوراً پرچی امام صاحب کے پاس پہنچتی ہے، ذرا دعا کرو اللہ تعالیٰ گھریلو حالات کو سدھار دے۔ اور جمعہ حالت نہیں سدھری، مفتی کے پاس پہنچا، مفتی صاحب طلاق لینے کی شکلیں کیا ہیں؟ اور جمعہ حالت نہیں سدھری، قاضی صاحب کے پاس پہنچا، مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب اس بیوی سے چھٹکارا دلا دو۔ ان صحابہ کرام کے راستوں کے اندر کانٹے ڈالے جاتے تھے، ان کو بھوکا مارا جاتا تھا، ان کی ماں اور بہنوں کی گالیاں دی جاتی تھیں، آگ کی بھومی دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے سابقون الاولین صحابی ہیں۔ بدر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غازی ہونے کا میڈل آپ کے سر پر سجایا، گئے اور کافروں کے مشرکوں کے وہ چھکے چھڑائے کہ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ابن عثمان نے بدر کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جنت میں حضرت عثمان ابن عثمان کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا جنتی شہزادہ، ایسا جنتی دلہا کہ بدر کے میدان کے اندر وہ کارنامے انجام دیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر حضرت عثمان ابن عثمان کی نظیر یعنی اس جیسا اور جنتی دلہا اور جنتی شہزادہ نہیں ملے گا۔ اور احد کا معرکہ بپا ہوا، جیسا کہ آپ بارہا جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ بانسا پلٹ گیا، کافرین اور مشرکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک پڑے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک طبقے نے جب محسوس کر لیا کہ میرے محبوب، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان لوگوں نے گھیر لیا ہے، کافروں نے، مشرکوں نے، اور آپ کے قتل کے درپے ہیں، تو جو خوش نصیب صحابہ کرام نے ہتھیارات کے ذریعے سے نہیں، آلات کے ذریعے سے نہیں، ڈیفنس کی چیزوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ تیر و تلوار کو پھینک کر حضرات صحابہ کرام نے اپنے سینے آقا کے رخ کی طرف کر دیے اور اپنی پیٹھ کو کافرین اور مشرکین کی طرف کر دیا، تاکہ میدان جنگ کے اندر بھی، شہادت کے وقت بھی آقا کی طرف پیٹ نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے تلواروں کے وار پڑے اور اتنے تیر چبھے کہ حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ زخموں کی تاب نہ لا کر گر گئے۔ بعد میں آپ کو لے جایا گیا، اسی رات حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور شہداء کے قافلے میں آپ جا کر مل گئے اور شہادت کا تاج اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک پر سجا دیا۔
ان کو مزہ آتا تھا، ورنہ کہنے میں اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدمی جہاد کی باتیں کرتا ہے، شہادت کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے ایک مچھر بھی کاٹتا ہے، آدمی اس وقت ثابت قدم نہیں رہتا۔ حالات آتے ہیں، آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ یہ جذبہ جہاد اور یہ جذبہ شہادت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے خون کے قطرے قطرے کے اندر، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کے جسموں کے اندر اللہ نے خون کو کم رکھا تھا، دل کی دھڑکن کو کم رکھا تھا، دل اور دماغ کی سوچنے کی قوت کو کم رکھا تھا۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا، اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت نوش کرنا۔ یہ اسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج ہمیں دنیا کے چپے چپے میں حضرات صحابہ کرام کے منور، مقدس اور معطر، پاکیزہ ان کے مزارات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی زندگی کو، مدینہ طیبہ کی زندگی کو، ان صحابہ کرام نے ترجیح دی شہادت کے پانے کو۔ مکے میں رہ کر مر سکتے تھے، مدینے میں رہ کر جنت البقیع کا پیوند بن سکتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام نے دنیا کے اندر ملنے والی تمام نعمتوں کے مقابلے میں شہادت کو ترجیح دی، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ یہ جینا، یہ مرنا، یہ مکانات، یہ دکانات، یہ مال، یہ جمعہ سننا، پھر عصر کی نماز سے پہلے جورو کی پوجا میں لگ جاؤ اور عشاء کی نماز سے پہلے داڑھی کو مڈاؤ، سنڈے کو ہگڑے بن جاؤ، بیوی کو لے کر یم جی روڈ، بریگیڈ روڈ اور سنیماؤں، ہوم تھیٹروں کا وہ عمرہ کرانا۔ یہاں سنو کہ صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا۔ یاد رکھو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گا اور یہ خواہش اور یہ طلب پیدا ہو جائے گی، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اگر دل کے کسی گوشے کے اندر یہ ارادہ اگر پیدا ہو جائے گا، یہ تمنا اگر پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ سبیلیں پیدا کریں گے، راستے پیدا کریں گے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا شکلیں ہیں فلسطین کو جانے کی، طالبان سے جا کر ملنے کی، عراق میں جانے کی، صومالیہ جانے کی، کیا شکلیں ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ کو سچی طلب ہو اور طلب صادق ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام اولاد کی محبت، بیوی کی محبت اور دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور خزانے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، یہ دل سے نکالنا پڑے گا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے شہادت کا پیالہ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاد کے نغمے کیسے سناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میدان جہاد کی لذتوں سے کیسے آشنا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا صومالیہ کی سرزمین کے اندر نائٹ کلب چلانے والے عبداللہ نام کا ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے غضب کی آواز اس کو دے رکھی تھی، اور اس کا نائٹ کلب سارے علاقے کے اندر بڑا مشہور تھا۔ دور دراز سے مرد عورت ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ کسی دن کسی مجاہد کو دیکھا، کسی غازی کو دیکھا، اور کسی مجاہد کا تذکرہ اس کے کان کے اندر پڑا، تو اس کے اندر ایک فرق محسوس ہوا۔ یہ میری زندگی اور ایک مجاہد کی زندگی، لیکن اسٹیج کی رونقیں، پبلک کی داد، لڑکیوں کا پھول پھیلانا، مقبولیت، پبلسٹی، روپیہ، پیسہ، اس کا دن رات ہو چکا تھا اور رات دن ہو چکا تھا۔ حالات بڑے خطرناک چل رہے تھے۔
80 کے بعد ان کے ماں باپ نے ان کے شادی کے وقت اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی، قبیلے کی ایک معزز لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد عبداللہ نے محسوس کیا کہ میری بیوی کو جس قسم کی خوشی ہونی چاہیے ایسی خوشی اس کو نہیں ملی ہے۔ مجھ جیسا ہیرو، نائٹ کلب کا مالک، ڈانس کرنے والا، گانے والا، بیوی کو فخر ہونا چاہیے کہ اتنا آج کی عورتیں جو فخر کرتی ہیں دنیا ہی کے تو اعتبار سے، یہ بینک مینیجر ہے، یہ دنیا والا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ پراپرٹی والا ہے، یہ بلڈنگ والا ہے، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں۔ پورا ہفتہ مسلسل سفر، ہفتے کو پروگرام، اتوار کو پروگرام، پیر کو پروگرام، منگل کو، پھر اس کے بعد جمعرات کو کل، اور یہ مئی آج ہاتھ دے رہا ہے پورا ہفتہ۔ عبداللہ کی بیوی کو جو خوشی میسر آنی چاہیے تھی وہ خوشی اس کو نہیں مل سکی اور بہت پریشان ہوا، اور ہر طریقے سے اس کو گھمانے پھرانے، پیسوں سے نوازنے، سر سے لے کر پیر تک سونے میں نہلانے کی اس نے فکریں کی، لیکن پی کی خوشی اس کے چہرے پر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار ایک مرتبہ جب وہ نائٹ کلب سے فجر کی اذان کے وقت لوٹا تو اپنی بیگم سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ یہ کھٹپٹ کی زندگی کب تک ہوتی رہے گی؟ کب تم مجھ سے خوش ہوگی؟ اچانک اللہ نے اس کی زبان سے ایک بات نکالی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے اگر آپ آدمی نصیحت کرے، سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا اس مال سے نہ خوشی ہے، نہ دولت سے خوشی ہے، نہ روپے سے خوشی ہے، نہ پیسوں سے خوشی ہے، نہ عیش و عشرت سے میری زندگی کے اندر لطف آتا ہے۔ مجھے اگر مزہ ملتا ہے نماز پڑھنے میں، مزہ ملتا ہے تلاوت میں۔ تم یہ جو کام کرتے ہو عبداللہ، اگر تم میرے خانے میں رہنا چاہتے ہو اس کام کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ تمہیں بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خدا جانے دل کی کون سی گہرائی سے ان کی بیگم نے یہ بات کہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات تیر کی طرح ان کے خاوند کے دل پر چبو دیا۔ سونے کا وقت تھا، اب سویا نہیں، گئے مسجد کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک نائٹ کلب کے اندر گانے والا پاپ سنگر، کون اس کو نہیں جانتا، مسجد کے اندر گئے، سارے لوگوں نے کہا ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، آپ تشریف لے آئے، بہت مبارک بہت مبارک۔ اس کے بعد جب گئے بیگم صاحبہ سے تذکرہ کیا کہ مجھے نماز میں مزہ آیا، مجھے اذان کے سننے میں مزہ آیا، کلام پاک کی تلاوت کرنے میں اور سننے میں لذت محسوس ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہم جب ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ نے ہماری روزی کو لکھ دیا، ہمارا رازق اللہ ہے، یہ نائٹ کلب نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں تم نمازی بن گئے، صحیح معنوں کے اندر تلاوت کے عاشق بن گئے، تمہیں یہ پورے ساز و سامان جو میوزک کے آلات ہیں، موسیقی کے آلات ہیں، ان کو فروخت کر کر صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کو انہوں نے فروخت کر دیا اور صدقہ کر دیا۔ جو عبداللہ نائٹ کلب کا ایک پاپ سنگر تھا، اب اس کی قراتیں، اس کی حمدیں، اس کی نعتیں اور نغمے اب صومالیہ کے اندر مشہور ہونے لگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب گناہوں سے توبہ کر کر راہ راست پر آتا ہے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ یہ عبداللہ جو نائٹ کلب کا پاپ سنگر تھا، بہت سارے وزراء کی محفل میں
MLA MP اور منسٹروں کی محفل میں رنگ لانے کے لیے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے یہ گایا کرتا تھا۔ جب حکومت والوں کو پتا چلا کہ عبداللہ توبہ کر چکا ہے اور عبداللہ نئی کلب سے دور ہو چکا ہے، تو صومالیہ کی حکومت نے جھوٹے الزامات کے تحت اس کو قید خانے کے اندر بند کر دیا۔ قید خانے کے اندر عبداللہ نے، اس کی بیوی نے حوصلہ دلایا، کوئی بات نہیں، اللہ آج نہیں کل اچھے حالات کر دے گا۔ جو لوگ آج غربت سے ڈر کر، فقر و فاقے سے ڈر کر، جو لوگ زندگی کے حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، اور جو لوگ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے حرام کے راستے اپناتے ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ۔ اور جو لوگ عبداللہ کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں اور عبداللہ کی بیوی کی طرح ان کو نیک عورت اور نیک اولاد ملی ہوئی رہتی ہے، ان کو حوصلہ دیتی ہے، ان کو دلاسا دیتی ہے، عبداللہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسے روزی دے گا کہ اس جگہ سے اسے خواب و خیال بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، آٹو چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، زمین کا بیپار کرنے والے، دنیا کے کسی شعبے سے متعلق ہو، اللہ کے لیے حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ اس لیے حرام نحوست اپنے اندر لاتا ہے، حرام دلندرازی اپنے اندر لاتا ہے، حرام زندگی کے اندر ایک اندھیرا پیدا کرتا ہے، حرام سے آنکھوں کا نور بجھ جاتا ہے، حرام سے عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حرام سے تلاوت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، حرام سے تقریروں کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی اپنے دوست سے پوچھیے اور کہیے گا آؤ 9 بلاک میں جمعہ کا بیان سننے کے لیے، کیا کہ تم مولوی صاحب کچھ بولتے سو قرآن حدیث کا، وہاں بھی دین کی باتیں، یہاں بھی دین کی باتیں۔ 7 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی اڈلی ملتی ہے، اور فٹ پاتھ پر جو گاڑی لگتی ہے وہاں پر بھی اڈلی ملتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر چائے ملتی ہے، فٹ پاتھ کے اندر سائیکل کے اندر فلاس میں 3 روپے 4 روپے میں چائے ملتی ہے، وہی چائے 500 روپے میں ملتی ہے۔ کسی نے کہا آؤ میری ہوٹل کے اندر چائے پی لو، اس نے کہا میں فٹ پاتھ پر پیتا ہوں، فرق ہے نہیں ہے۔ کسی نے کہا BDA کی زمین لے لو، سلم والے نے کہا جتنی BDA کی زمین 30-40 ہے، سلم کا جھوپڑ پٹی کا آدھا علاقہ میں خرید لوں گا۔ سلم ایریا میں BDA کی زمین کے اندر، کارپوریشن کی پراپرٹی کے اندر فرق ہے نہیں ہے، دنیا کے اندر کپڑوں میں فرق ہے نہیں ہے، سیمنٹ میں فرق ہے نہیں ہے، پیٹرول میں فرق ہے نہیں ہے۔ سواریاں جاتی ہیں، آپ ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں، AC کلاس کے اندر اور فرسٹ کلاس کے اندر، سلیپر کلاس کے اندر، جنرل ڈبے کے اندر فرق ہے نہیں ہے؟ نہیں صاحب، یہ ٹرین مدراس ہی کو جاتی ہے، جنرل ڈبے میں بیٹھے تو کیا ہوا، AC میں بیٹھے تو کیا ہوا، ارے جھوپڑی میں رہے تو کیا ہوا، وہاں بھی بہت بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں وہی پیشاب کیا جاتا ہے، فرق ہے نہیں ہے۔ دنیا کے فرق معلوم ہے، کلام پاک کی لذت کا فرق معلوم نہیں ہے۔ کون؟ لتا منگیشکر کی آواز میں، محمد رفیع کی آواز میں، گویوں کی آواز میں، فبی آلاء کھینچا پیچھے سے منڈی حلق، کیا بھی قرات آج۔ اور مکے کے امام اور مدینہ طیبہ کے امام کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کو کھینچنا نہیں آتا۔ کلام پاک کی زینت عربی انداز میں پڑھنا ہے، کلام پاک کی لذت اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ہے۔ اور آج مساجد کے اندر نبی کے وارثوں کو نہیں، نبی کے جانشینوں کو نہیں، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کے جانشینوں کو رکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے اذان کے اندر کتنا کھینچتا ہے، نماز کے اندر کتنا کھینچتا ہے، خضوع رونا تڑپنا۔ حدیث پاک میں آخان کے بارے میں آتا ہے
صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ نماز میں ایسا روتے تھے جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو. کہاں گیا وہ رونا, کہاں گیا وہ تڑپنا؟ ہمارے اکابرین نماز پڑھایا کرتے تھے, تراویح کی 20 رکعات پتہ نہیں لگتا کہ 20 سیکنڈ کے اندر ہو گئی ہے. ارے اتنا جلدی تراویح, وہ لذت آتی تھی, وہ خشوع پیدا ہوتا تھا. آج اللہ نے آنکھ دی ہے, دنیا کی کتیاں حیض و نفاس چلنے والی سڑی بدبودار گندی عورت کو دیکھنے کے لیے. اللہ نے کان دیے ہیں دنیا کے منحوس اور بدتر اور خبیث جہنم کی پکار کو سننے کے لیے. مسلمانوں, ان کانوں کو شاہدوں کی پکار سننے کے لیے, مجاہدوں کی پکار کو سننے کے لیے استعمال کرو, تب پتہ لگے گا. وہ مسجد میں نماز نہیں, وہ مسجد میں کیا فرق, وہ مسجد میں کیا فرق. یہ کانوں کے بہرے ہیں, کانوں کے بہرے, یہ آنکھوں کے اندھے ہیں, یہ پیروں کے لنگڑے ہیں. آنکھ والے پتہ نہیں کہ کیا ولی کی شکل ہوتی ہے اور شیطان کا نائب کون ہوتا ہے. کان ہے پتہ نہیں, کانوں کے بہرے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھ ہے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے سنتے نہیں. جہاں منہ مارا چلے گئے. ارے ہفتے کو اپنی رنڈی نما عورت کو لے کر دنیا کے ذلیل کتے دنیا کا عمرہ کرانے جاتے ہیں تو منہ ماری ہوٹل میں گھس جاتے ہیں. ہوٹل پہچانتے ہیں, یہاں ذائقہ اچھا, یہاں روٹی اچھی ملتی ہے, یہاں چکن اچھی ملتی ہے, یہاں مسال ڈوسا, یہاں اڈلی, یہاں ویجیٹیرین, یہاں نان ویجیٹیرین. سر کے بالوں کی کٹنگ لینے کے لیے حجاموں کی تلاش, جسم پر بیٹھنے والے کپڑوں کی وضاحت کے لیے ٹیلروں کی تلاش ہے. کسی کو تلاش کہ ان کانوں سے جہاد کی باتیں سنو, ان کانوں سے شہادت کا نغمہ سنو. کیا ہو رہا ہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان رکھتے ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپائے انعام کے معنی 4 پیر کے جانور, 4 پیر میں کتا, 4 پیر میں سور. آتا نہیں آتا نہیں, کتے کے 3.5 پیر ہیں. قرآن نے انعام کہا, بل ہم اضل, کتے کو ہڈی ڈالو, مالک کے ساتھ وفاداری. گھوڑے کو دانا ڈالو, جنگ کے اندر لے جاؤ, تلوار پڑے گی, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, مالک کی وفاداری سے گریز نہیں کرے گا, مالک کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. اللہ کو اس مجاہد کے گھوڑے کی یہ ادا اتنی پسند آئی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ارے ان الانسان لربه لکنود, آدم کا بچہ ہو کر داڑھی مڈاتا ہے, آدم کا بچہ ہو کر دنیا کا منہ پیتا ہے, آدم کا بچہ ہو کر حیض و نفاس کو چاٹتا ہے, آدم کا بچہ ہو کر بچوں کا پیشاب پاخانہ منہ میں لیتا ہے. تجھ سے وہ گھوڑا بہتر ہے. وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, کہ میدان جنگ میں آ کر اپنی جان دے دی. مالک کے خلاف اس نے ہی کہا ان الانسان لربه لکنود, انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ کام ہے, پہچانو. ان ظالم علماء سو نے, میں ہندوستان کے چپے چپے میں جاتا ہوں, بری حالت ہے. بعض جگہ ہمارا بیان ہونے لگتا ہے, آپ نے ہمارے بیانوں میں سنا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بیٹھیے گا, تسلی, یعنی ایسے ڈر جاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی پیشاب کے خطرے نکل جائیں گے. اور کوئی بغل والے سے یہ کہہ کر جا رہا ہے, یہ کہہ کر بھاگ جاتا ہے. کوئی بیڑی, یعنی جہاد کرنا, باطل سے برسرے پیکار ہونا, جذبہ جہاد کو بیدار کرنا,
جذبہ شہادت سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے کہا آنکھ رکھ کر شہیدوں کے خون کو نہ دیکھے، کان رکھ کر مجاہدوں کی صدا کو نہ سنے، پیر رکھ کر اللہ کے راستے میں نہ نکلے، زبان رکھ کر منکرات پر نکیر نہ کرے. اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں. چوپائے کتے اور سور اور بھی چار پیر والے جانور. بل ہم اضل، کتا اپنے مالک کا وفادار، سور اپنے مالک کا وفادار، گھوڑا اور گدھا اپنے مالک کا وفادار. کمینے جہاد کا بیان سن کر پیشاب کٹا ہوتا. یہ مزاج علماء نے خراب کر رکھا ہے. سیرت کے جلسوں میں آئیں گے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں، کلمہ پڑھنے لگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نبی کی عورت آٹا گوندتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کیا کرتے تھے. واخر دعوانا الحمدللہ. تم بھی جورو کے غلام بنو. اللہ کے نبی گھر کے جھاڑو دیا کرتے تھے. دودھ 1400 سال سے یہی بول رہے ہو. کافر کیا کر رہا ہے، مشرک کیا کر رہا ہے. اب ایک خطرناک فتنہ، حالانکہ بہت پہلے اس فتنے کو کفر کی سرزمین کے اندر بو دیا گیا تھا. اب وہ فتنے کا پودا تناور درخت کی شکل میں بن چکا ہے، اور وہ فتنہ ہے ایجوکیشن کا فتنہ، اسکول کا فتنہ. یاد رکھیے گا، اس دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اصلی تعلیم لازم ہے. کوئی مولوی بھی نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو سائنسدان نہ بناؤ، اپنے بچوں کو میڈیکل لائن کے اندر نہ بھیجو، تاجر. کوئی عالم نہیں کہتا. بلکہ اس وقت سائنسدانوں نے سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، کمپیوٹر کا علم، خلا کا علم، فضا کا علم، چاند اور سورج اور ستاروں کے سیارات کا علم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ہمارے آبا اجداد، یہ ہمارے یونان اور عرب کے علماء تھے، انہوں نے اس علم کو ایجاد کیا تھا. وہ علی سینا اگر دنیا میں نہ آتا، میڈیکل کا یم نہ ہوتا اور طب کا کوئی نہ ہوتا. طب اور میڈیکل کا یہ موجود ہے. سائنس ہم نے دی، ٹیکنالوجی ہم نے دی، اصلی تعلیم ہم نے دی، ایجوکیشن ہم نے دیا. اس لیے کہ قرآن، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں زمین کے اندر کا علم بھی ہے، اس میں فضا کا علم بھی ہے، اس میں سیارات کا علم بھی ہے. قرآن کا علم پختہ ہے اور دنیا کے لوگوں کا علم کمزور ہے. وہ آگے چل کر ایک نظریہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ آج تک غلط نہیں ہوا. اس دنیا میں مسلمانوں کو جینا، حکومت کرنا ہے اور دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کے علم کو لہرانا ہے. ایجوکیشن ضروری، علم ضروری، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج اس ایجوکیشن کے خانے پر اور اس باب میں عیسائیوں کی دادا گیری ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آپ دبئی چلے جائیں، مسقط چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر جو تعلیم میں، میڈیکل میں اور سوشل خدمات کے اندر، یہ 3 شعبوں کے اندر عیسائی لوگ ہیں. اور یہ عیسائی اور قوموں کے دشمن ہو نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے 1 نمبر کے دشمن ہیں. یہ تعلیم کے ساتھ اسلام کے خلاف زہر مسلمانوں کے بچوں کے اندر اس کا انجیکشن دے دیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اپریل کا مہینہ، مئی کے مہینے کے اندر اسکول، کالجز وغیرہ کے ایڈمیشن فارم ملیں گے اور جون کے مہینے کے اندر داخلہ کرایا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر بچہ ان پڑھ رہتا ہے تو رہنے دیجیے. اگر بچہ
یہ سلسی نہیں کرتا، ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس راستے میں جا کر وہ مرتد ہو رہا ہے، اس راستے میں جا کر ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، اس راستے میں جا کر علماء کی نفرتیں پیدا کر رہا ہے، اس راستے میں جا کر آقا کی دشمنی پیدا کر رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کا ڈاکٹر، اس کا انجینئر اور اس کا لائر بننے سے بہتر یہ ہے یہ مسجد کے سامنے کا بھکاری بن جائے ایمان کے ساتھ۔ ایمان اگر چلا جائے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، MLA، منسٹر، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، اور ایمان کے ساتھ اگر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بہت قیمتی الفاظ اور قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی ماحول کے اندر بچوں کو ایجوکیشن دے سکیں، اسکول کالجز کی تعلیم دے سکیں، بچے مرتد نہ ہو، بچے بے حیائی کا لباس نہ پہنے، بچوں میں کلام پاک کی دلچسپی ہو، بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت پیدا ہو، وہ حضرت کے اس جملے کو سونے کے کلمات کے ساتھ لکھ کر جو مین گیٹ ہے وہاں پر لگائے۔ حضرت نے فرمایا، ہندو اگر قرآن بھی پڑھاتا ہے، ہندو، یہودی، اسلام، مسلمان دشمن اگر قرآن بھی پڑھاتا ہے تو پڑھانے والے کے کفر کے اثرات مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اگر بائبل بھی پڑھاتا ہے، توریت بھی پڑھاتا ہے، گیتا بھی پڑھاتا ہے، تو مسلمان کے مسلمانیت کے اثرات بچوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آج عیسائی کانوینٹوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اسٹاف صرف انہی کا رکھا جاتا ہے، زیادہ تر مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک پریڈ رکھ لیا نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے، وہی لڑکیوں کا اسکرٹ، وہی ٹائی، وہی پیشاب کے اندر پانی کے بغیر اور ڈھیلے کے بغیر اٹھ کر آنا، ٹشو پیپر لینا، اور وہی نمازوں کے وقت میں خاص طور سے جمعہ میں پریڈ رکھنا اور اہم گھنٹہ رکھنا تاکہ مسلمان بچے نماز نہ پڑھیں، اور پھر ایک مولوی کو لا کر ایک پیریڈ کے اندر تختی نمبر اول، تختی نمبر دوم پڑھانے سے کیا ہوگا؟ ایک تالاب جس کے اندر پیشاب، غلاظت، گندگی، اور اس میں ایک قطرہ کوئی زمزم ڈالے تو کیا تالاب زمزم کا ہو جائے گا؟ پوری زندگی اس کو عیسائی بنانے کی فکر۔ آج یہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ان حرامزادوں کا، ان اسلام مسلمان دشمنوں کی ایک چال ہے۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک مسلمان اور عیسائیوں کی جو لڑائیاں ہوئی ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ لڑائیوں میں مسلمانوں کو فتح دی، عیسائیوں کے ملک چمٹے گئے، عیسائیوں کو شکست ہوتی گئی، ناکام ہوتے گئے، تو ان کے بڑوں نے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں سے جنگ کے میدان میں لڑنا، ہتھیاروں سے لڑنا، گولہ بارود سے لڑنا، ایک کو شہید کرو 100 مجاہدوں کو پیدا کر دیں۔ طالبان کو کوئی مٹا سکا؟ 10 سال میں نیٹو فوج مل کر ایک بال کے برابر ان کے حوصلے کو وہ ختم نہیں کر سکے۔ تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا ان کے مکانات کو اجاڑا نہ جائے، دکانوں کو جلایا نہ جائے، اور ان کے ساتھ میدان کے اندر جنگ نہ کی جائے۔ یہ لوگ مرنے تلنے پر نہ بیوی کی صورت دیکھتے ہیں، نہ اولاد کی صورت دیکھتے ہیں، نہ بچوں کی صورت، یہ مر جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو پالیسی یہ بنائی سلمان کو سلمان رہنے دو اور اندر سے اس کو عیسائی بنا دو۔
عیسیٰ کو عیسیٰ رہنے دو، ابراہیم کو ابراہیم رہنے دو، اندر سے عیسائیت کے جراثیم ان کے اندر سرایت کر ڈالو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کانوینٹ کا جال پھیلا کر شروع ہی سے ان کی اٹھان ایسی اٹھائی جائے کہ پھر یہ لوٹ کر اسلام کی طرف آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ، وندے ماترم کا جب مسئلہ آیا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گانا حرام ہے اس لیے کہ زمین کی پوجا ہے اور مسلمان اللہ کی عبادت کے علاوہ زمین کی پوجا نہیں کرتا. الحمدللہ اتنا دباؤ پڑا کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کی ہر اسکول، چاہے مسلم مینجمنٹ کی اسکول ہو یا ہندو کی یا عیسائی کی کرسچن کی، ہر اسکول کے اندر وندے ماترم پڑھنا لازمی ہوگا. الحمدللہ اس قانون کو مہاراشٹر حکومت نے واپس لے لیا. ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے مہاراشٹر کے اندر لاگو کیا جائے اور پھر ادر اسٹیٹ کے اندر پورے ہندوستان کے اندر لاگو کر دیا جائے. وندے ماترم کو واپس لے لیا گیا. لیکن یہ کرسچنوں کی جو اسکولیں ہیں کانوینٹ مشنریز اسکول، بیبی سٹنگ ایل کے جی یو کے جی یا بیبی سٹنگ سے پہلے وہ جو تھالی دی جاتی ہے پیشاب پاخانے کا، وہ ڈبہ دیا جاتا ہے، پاخانہ سٹنگ پیشاب سٹنگ کی اسکول ہو، ایک دعا کرائی جاتی ہے اور اس دعا کے اندر یہ جملے ہیں: اے عیسیٰ مسیح میرے خدا، اے مریم میرے خدا، اے اللہ میرے خدا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ذاتوں کے اندر منقسم ہے، ایک اللہ میں، ایک حضرت عیسیٰ میں اور حضرت بی بی مریم میں. کسی بھی مسلک والے سے پوچھیے گا کہ مسلمان اگر یہ پریئر کرتا ہے، گانا گاتا ہے اور گیت گاتا ہے تو کیا اس کا اسلام باقی رہتا ہے؟ مولویوں کے بچے جا رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے. اور ایک تو مار وہ ہے کہ میں نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، آپ کے پتھر مارا، آپ کے تیر مارا، آپ کے تلوار مارا اور آپ کو زخم نظر آیا. اور ایک مار وہ ہے کہ میں نے ماں کی گالی دی، دل کو صدمہ پہنچایا. یہ عیسائی کمبخت ظاہری اعتبار سے دوست، نظافت، جس دن بوٹ پر پالش نہ ہو بچے کو اسکول میں نہیں لیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مسلمان متاثر مولوی صاحب کے پاس سڑے پھٹے کپڑوں کے ساتھ مدرسے میں بھیجے تو مولوی صاحب کیا بھی بولتے نہیں. یہاں جوتوں کو پالش نہیں تو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. یونیفارم کو آئرن استری نہیں نکال دیا گیا. کتنی نظافت، کتنی پاکی، کتنی صفائی. ان کی کاپیاں دیکھو، لگتا ہے چومنے کو جی چاہتا ہے. وہ نورانی قاعدہ، وہ یسن القرآن، جتنی تختیاں پڑی اتنے برس بھی چلے گئے. مڑے ہوئے، گندے، اور ان کا کوئی یونیفارم نہیں، ڈسپلن نہیں. یہ سب چیزیں دکھا کر اندر جو بے ایمانی کی ناپاکی، سور اور کتے سے بڑھ کر خباثت جو ڈالی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی نگاہ میں نہیں ہے. کیا ان کے پاس برتھ ڈے کی عادت، آج یہ بچے کا ہوا، کل ہونے والا ہے، جاؤ تم ممی پاپا کو کہہ کر چاکلیٹ لے آنا. اب دوسرے بچوں نے چاکلیٹ کھایا تو جب ان کا برتھ ڈے ہوگا تو وہ اپنے ممی پاپا، اپنے والدین، یہی ممی پاپا کی اصطلاح یہی لوگ سکھاتے ہیں. وہ لے کر آئے گا، وہ کیک کاٹے گا، وہ لڑکے لڑکیوں کو شروع سے ملائیں گے. ایک بینچ کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اور ایک بینچ نہیں کر سکتے. ایک لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو ملا کر بٹھائیں گے، سیکسی باتیں کریں گے، سیکسی فلمیں دکھائیں گے تاکہ یہ بچے بالغ ہونے سے پہلے زانی بن جائے. بدکار، تم نے جوتوں کی پالش کو دیکھا، دل کی بےمانی کو نہیں دیکھا، دماغ کی گندگی کو نہیں دیکھا. اور حالت کتنی بری ہوتی ہے. انہی کالجز سے سلمان رشدی پیدا ہوا ہے، انہی کالجز سے
تسلیمہ نسرین جیسی کتنی ہزاروں کتیاں پیدا ہو گئی بنگلور کی سرزمین کے اندر. آج آپ نے ایک اخبار کے اندر ایک جو ہے سابق ڈپٹی میئر کا اعلان دیکھا ہوگا کہ میرے قانون میں جو طلاق اخبار کے ذریعے سے دی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. طلاق دینا ہے لوگوں کو بٹھا کر دینا ہے, طلاق دینا ہے مجھے سامنے رکھ کر دینا ہے. وہ اچھا ہے یا یہ اچھی ہے میں اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کالج کے پڑھے ہوئے, یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے آج جو ہے ہندو سماج کے اندر رہ کر ہندو طور طریقے اور عیسائی ذہنیت ان کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ آج طلاق اور نکاح کا مسئلہ علماء سے حل کرنے کے بجائے ایک بے پردہ عورت اخبار کے اندر اس کا فیصلہ دے رہی ہے. حالانکہ اگر کوئی اخبار میں طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے. یہ فلم سے کوئی طلاق بھیجتا ہے اور ثابت ہو جائے طلاق ہو جاتی ہے. فون میں طلاق دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. چیخ کر طلاق دیتا ہے ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ اسلام کے احکامات کے بارے میں جو مداخلت انوالومنٹ یہ سب کالجز اور عیسائی مشنریز کی دین ہے. اور رفتہ رفتہ خدا نہ کرے وہ حالت پیدا نہ ہو جائے جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ میرا امریکہ کا سفر تھا, والدین اپنے بچے کی شکایت لے کر آئے, حضرت یہ میری خدمت نہیں کرتا, امی جان نہیں کہتا, ابا نہیں کہتا, اور جو ماں باپ کا درجہ ہے اس کو پہچانتا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایسا حیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ حیرت زدہ رہ گئے. اور کیوں حیرت زدہ نہ ہو؟ ماں باپ نے کہا حضرت سے, حضرت اس کو سدھارنے کے لیے ہم اپنے بچے کو لے کر عمرے میں گئے. پہلے تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا, انجینئر ہو چکا تھا, ڈاکٹر ہو چکا تھا, بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. بہت منتیں سماجتیں کر کر بیٹا جیسے رشیا کو جاتے ہیں, برطانیہ کو جاتے ہیں اور یورپی ممالک کو جاتے ہیں, یہ سمجھ کر آ جا. ماں باپ نے یہ سمجھا عمرہ کرے گا, اللہ کے گھر کا طواف کرے گا, نبی کے روزے کی جالی کے سامنے جائے گا, ریاض الجنہ آئے گا. ممکن ہے اللہ اس کے صدقے میں اس کے دل کو بدل کر رکھ دے. لیکن فرماتے ہیں کہ گئے بڑی مشکل سے جدہ, اور بات کہنے ابو اور کتنی دیر ہے, اور کتنی دور چلنا ہے. بیٹا بس چند قدم کا فاصلہ, چند کلومیٹر کا فاصلہ, یوں بیٹھو یوں مکہ آ جائے گا. کہتے ہیں کہ زبردستی مسجد الحرام کے دروازے پر جہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کا کعبہ نظر آتا ہے اس کو لے جایا گیا. جیسے ہی اللہ کے کعبے کو دیکھا, نقل کفر کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. اس آدمی نے اللہ کے کعبے کو دیکھا, اماں تیرے اوپر لعنت, باپ تیرے اوپر لعنت. یہ کالے خلاف کو دکھانے کے لیے, کالے کپڑے کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا سفر کر کے تم مجھے لے کر آئے. ارے میرے کتنے کام دنیا کے ہو سکتے تھے, میں کتنا روپیہ کما سکتا تھا. یہ کہہ کر ماں باپ کو جھٹکا دے کر پھر وہ امریکہ واپس ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. ماں باپ سے میں جب یہ واقعہ بیان کیا, میں نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ. بچے کو لے آیا گیا تو حضرت نے اس سے بات چیت کی. فرمایا بیٹے تم نے کس سے پڑھا, تم ساری ہسٹری اور ساری تاریخ لی. پتا چلا کہ دوران تعلیم ایک یہودی ٹیچر آیا تھا جس نے اس کے دل و دماغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو ڈال دیا تھا. آج یہ کام مشنری اسکول کر رہے ہیں. جون کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے بچوں کو جہنمی ہونے سے بچاؤ, اپنے بچوں کو عیسائی ہونے سے بچاؤ, اپنے بچوں کو یہودی ہونے سے بچاؤ, اپنے بچوں کو کافر اور مرتد ہونے سے بچاؤ. ایسے اسکول چاہے بھلے سے آگے چل کر یہ ڈاکٹر نہ بنے, ان اللہ کو اگر بنانا ہو اللہ تبارک تعالیٰ معمولی اسکولوں کے ذریعے سے بنا دے گا. اللہ تعالیٰ
سرکاری اسکولوں کے ذریعے سے بنا دے گا. اللہ کو اگر نہ بنانا ہو ان عیسائی مشنریوں کے اسکولوں کے ذریعے سے اللہ بھیک منگا بنا دے گا, اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے گا, اللہ تعالیٰ محتاج بنا دے گا. اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرو. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دن رات قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, دن رات دعوت تبلیغ کا فریضہ جس پیغمبر نے انجام دیا. اب ان کا بیٹا جودی پہاڑ پر ہے, بیٹے کی فکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو مرتے وقت بھی بیٹے کے اور عذاب کے وقت بھی حضرت نوح اپنے بیٹے کی فکر کر رہے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں. توبہ کر لی لیکن بیٹے کو اللہ میرے بیٹے کو ایمان دے دے. اولاد کے نسلوں کی ایمان کی فکر کرنا یہ ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر, عظیم الشان پیغمبر. قرآن شریف دیکھیے گا موت کے وقت خود پیغمبر اولاد پیغمبر, لیکن بچوں کو جمع کر کر کہتے ہیں اے میرے بچوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو. اپنی اولاد کو ایمان کا تحفہ دیجیے, اپنی اولاد کو محبت رسول کا تحفہ دیجیے, اپنی اولاد کو دینی تعلیم کا تحفہ دیجیے, اپنی اولاد کو حافظ بنائیے, اپنی اولاد کو عالم بنائیے, اپنی اولاد کو دیندار بنائیے. ہم دنیا سے منع نہیں کرتے, ہم بنگلور کی حد تک بات کرتے ہیں. یہاں 2 قسم کی اسکول ہیں جن کے بارے میں ہم تصدیق کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے روپیہ پیسہ لیا ہے آپ کی رہبری کے لیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری کہیں بھی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں, یہ بخاری کی روایت کی تشریح نہیں ہے. انسان کے نظریات ہیں. اس گندے ماحول میں, گندے سماج میں, گندے معاشرے میں, ڈوبتی نیا میں اگر بنگلور کی سرزمین والے اپنی اولاد کو کسی اسکول میں داخلہ دلا سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ وژڈم اسکول ہے. اور ہمارے شفا ہاسپٹل والوں نے, ڈاکٹر مشتاق وغیرہ نے جو نظام, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا جو سلیبس ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ کر آ گیا. نورانی مسجد کے اندر بیان ہوتا ہے 1:15 سے لے کر 2:15 بجے تک بیان ہوتا ہے. اب اگر کوئی داڑھی مڈا کسی کو ملے اور وہ کہنے لگے میرا بچہ نئی بلاک کو جا کو داڑھی مڈا ہو کر آ گیا, میرا قصور ہے؟ یہاں سے نکل کر جانے کے بعد جمعہ کے بعد دائیں ہاتھ میں بیڑی سیگا کر پیتا کوئی کہنے لگے میرا خامن اور میرا بھائی, میرا چایا, میرا دادا نئی بلاک کو جا کو بگڑ گا, دائیں ہاتھ سے بیڑی پی رہا, ہم سکھاتے. ساری اسکولوں کے بچوں کا ماحول ہے, اسکول کے اندر نہیں سکھایا جاتا. اتنا تو ہے کہ لڑکی غیر مہذب لباس نہیں پہنتی, لڑکا اسلامی لباس پہنتا ہے, قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, سنتیں سکھائی جاتے ہیں. چلو بہت بڑا فلاسفر نہیں بنا لیکن ڈھیر چمار کا بچہ بھی تو نہیں بنا. نمازیں ہیں, روزوں کی تعلیم ہے. کوئی ٹیچر بے پردہ غیر محرم کے سامنے نہیں آتی. بچہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر کیا لکھ رکھا ہے, جس دن حق سے میرا دامن چھوٹے گا مولا, میری زندگی کا تو آخری دن کر دینا. نہ روپے کے پیچھے, نہ پیسوں کے پیچھے, نہ دولت کے پیچھے, نہ عمرہ کے پیچھے, نہ یہ بول کر شان جتانا ہے. میں صرف بات بتاتا ہوں, فیاض یا ڈاکٹر مشتاق نہ میرے باپ کا سگا ہے, نہ میری بیوی کا سگا, نہ ننیال, نہ ددیال, لیکن ہندوستان کے اس بھیڑی اور چمار کے ماحول کے اندر میری رائے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو انکار کا حق ہے. انکار کریں گے آپ پر کوئی حجت قائم نہیں ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی لباس کے اندر, اسلامی کلچر کے اندر انہوں نے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب کو اس کا سرپرست بنایا ہے. وقتاً فوقتاً رائے مشورہ لیتے رہتے ہیں. حضرت مولانا مکی صاحب جو مکہ مکرمہ کے اندر مطاف کے اندر ہے,
بڑے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب یہ ان کے گھر کے مہمان بنے تھے. بس آدمی اتنا ہی تو دیکھ سکتا ہے. آپ مجھے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا امامہ ڈالا ہو, ایک عرب کا جو ہے ابا ڈالا ہو, کچھ قرآن حدیث کی باتیں کر سکتا ہوں. میری رات کی زندگی کیا ہے, میرے نوالے کی کیفیت کیا ہے, میرا جوڑوں کے ساتھ سلوک کیا ہے, میرا اولاد کے ساتھ, وہ تو نہیں دیکھ سکتے. آدمی جو دیکھ سکتا ہے بس یہ دیکھ رہے ہیں. پیر ذوالفقار صاحب ابھی ان کے گھرانے کے اندر ایک شادی ہوئی, بیٹے کی انہوں نے دعوت دی. میرا اس دن پروگرام تھا, جا نہیں سکا, میں نے معذرت کر لی. علماء حق کے بڑے قدردان, علماء حق کے بڑے شناسا آدمی ہیں یہ. میں سمجھتا ہوں اپنی نسلوں کو ان اسکولوں میں پڑھا کر آپ تعلیم ایجوکیشن کو بھی مضبوط کرنے کے ساتھ دین سے رشتے کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں. میں اپنے بچے کو پہلے جب یہاں شروع میں آیا, یہاں 9 بلاک کے بس اسٹاپ کے پاس یہ سوچ کر, مجھے اس لائن کا تجربہ نہیں, میں نے سمجھا کہ مسلمان ہے اور مسلمان نے کانوینٹ کھولا ہے, مسلمان نے کانوینٹ کھولا ہے تو یہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہوگی, اسلام کا ماحول. چھوٹے بچے کو داخل کیا. ایک مرتبہ وہ فیس بننے کے لیے, بچوں کو لینے کے لیے میں جو گیا تو آفس روم کے اندر جو دیکھا, عیسیٰ مسیح کا مجسمہ, رام کا مجسمہ, گنیش کا مجسمہ, درگاہ کا مجسمہ, اگربتی سلگائی ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی کیا ہے, تو کہنے لگے حضرت یہاں ہر دھرم کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان تمام کو کچھ کر. میں نے کہا یہ کون سی تعلیم ہے؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک پلیٹ نورانی قاعدہ دعائیں رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے. ارے دھوکے پر دھوکہ. جیسے ماٹی کیچ والا ماٹی کیچ لے لے, ماٹی کیچ پر گھر لے کو کیا کرتا ہے, پیشاب پیتا پاخانہ کھاتا ہے, 100 روپے بھاڑا دے کر. ماٹی کیچ کو نہیں 100 روپے بھاڑا دے رہا ہوں. 100 روپے بھاڑا, وہ پیشاب کرنے کی جو 2 اینٹیں پنجا آتا نا, وہ پنجے کا بھی نہیں ہو سکتا. تو گھر کی بات کر رہا, تو یہ دھوکہ. کانوینٹ, مسلم مینجمنٹ, 1 کلاس عربی, دھوکے میں نہ آئے. یہ وژڈم اسکول ہے اور جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب کے جو برانچز ہیں, میں نہیں کہتا ڈاکٹر بن رہا نہیں بن رہا وہ اس کا مقدر, انجینئر کم سے کم آج یہ خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں کہ کم سے کم وہ دھینڈی نہ بنے. غیر شعوری طور پر آپ گھروں میں جائیں, ہم جاتے ہیں گھروں میں رکتے ہیں, بچوں سے پیار کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, جانے لگتے ہیں, بائے بائے یہ کہاں سے آ گیا, السلام علیکم تو سکھایا. میں یہ کہتا ہوں یہ عبد القادر جیلانی تو نہیں بناتے, لیکن اتنا تو ہے کہ بائے بائے کہنے کے بجائے السلام علیکم سکھاتے ہیں. یہ ہیٹ کے بجائے ٹوپی پہننا سکھاتے ہیں. یہ نمازی بناتے نہیں بناتے, لیکن نماز کیا ہے اتنا تو بتاتے ہیں. یہ پردہ لگواتے نہیں لگواتے, لیکن پردے کی اہمیت کیا یہ بتاتے ہیں. یہ تعلیم, یہ نسلوں کی مستقبل کی حفاظت ہے. اسکولوں کا ایڈمیشن لینے سے پہلے ہولی مریم, باپٹسٹ اور بشپ کارٹن قدم رکھنے سے پہلے میری بات کو یاد کیجیے گا کہ اگر یہ نسل خراب ہو جائے گی, قیامت کے دن یہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ ڈاکٹر تو بنایا, انجینئر تو بنایا, لیکن مولا مسلمان نہیں بنا سکا. جو عذاب مجھے ہو رہا ہے وہ دگنا عذاب میری ماں اور باپ کو دینا. قرض لے لے کر, بھیک منگ کر ڈونیشن کو دینا, ایڈمیشن کو دینا, ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا. قیامت کے دن یہی الٹا اللہ کو کہے گا اے اللہ اسے دگنا ہوتا, مجھے پیشاب کر استنجا لینے کا طریقہ نہیں بتایا, 3 کل نہیں سکھا سکا. یہ تسلیمہ نسرین کے مزاج والی عورتیں, یہ سلمان رشدی کے مزاج والے مرد, یہ شریعت کے اندر مداخلت کرنے والے, آج علماء بیزار, علماء دشمن, جو عوام کے اندر سیکولر طبقہ ہے. بنگلور کی سرزمین کے اندر نام تو منہ تک آ رہا ہے, میں روک لیتا ہوں. کورمنگلا کا ایک کیا کہے امریکی ایجنٹ, وہ کہنے لگا کہ جمعہ کا بیان دینا یہ علماء کی ٹھیکیداری نہیں ہے. جیسے چرچ کے اندر پادریوں کی ٹھیکیداری,
मंदिरों के अंदर पंडितों की ठेकेदारी, ये उलमा की नहीं है। इल्म नबी की विरासत है। कोई भी कॉलेज का लेक्चरर, प्रोफेसर ये बयान कर सकता है। यहाँ जब पुरानी कमेटी थी वो जरा अपोजिशन में थी, उनको पटाकर बड़ी मुश्किल से ये लोग एक जुमा का सिलसिला भी शुरू किए। कौन? दाढ़ी मुंडे, इंशर्ट करने वाले, पैंट को टखने से नीचे लाने वाले। कहा हम भी बुखारी जानते हैं, हम भी तिरमिजी जानते हैं, हम भी जो है तक़वे का बयान करना आता है। ये सिलसिला शुरू किया, लेकिन जैसे अल्लाह के फजल करम से अकबर का दीन इलाही उसकी मौत से पहले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहिब जो अमरीकी एजेंट हैं, इनका नजरिया इनकी जिंदगी में खत्म हो गया। अब अखबारों को लेकर लटके हुए हैं। वो अखबार जो उलमा के दुश्मन हैं, उलमा का कीना, वो सहाफत वाले जो अपने सीनों के अंदर रखते हैं, इनके मज़ामीन को शाये करते रहते हैं। अब इस्लाह माशरा में ही इस्लाह उलमा का इजलास होना चाहिए। वो जो करना है उलमा कर रहे, ये उलमा न होते कुत्ते और कुतिया की तरह आज सड़कों पर जिना न होता। ये उलमा न होते सुवर सुवरनियों की तरह गली कोचों के अंदर जिना होता। ये उलमा न होते अपना बच्चा अपनी माँ की पुत्री लेता। ये उलमा न होते भाई अपनी बहन की इस्मत और इफ्फत को लूटता। जैसे भी हो, इन उलमा से, इन मदारिस से और इनके तक़वे तहारत से आज दीन बचा हुआ है। इसलिए हम मशवरा देते हैं, 100 मरतबा सोचे, कहीं दिल जमा खराब। एक साहिब आए, या पहले बहुत आते थे, जब दाढ़ी का बयान सुना ऐसे भागे, बहुत आते थे। जब दाढ़ी का बयान सुना ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग चला जाता है। कहा कि हजरत क्यों तशरीफ नहीं ला रहे हैं? नहीं, कब गए तो हिजड़ा हिजड़ा हिजड़ा। तो दाढ़ी रख ले भाई, दाढ़ी रखने में क्या मुसीबत? हिजड़ा सुनने में मुसीबत और यहां बयान छोड़कर भागना आसान। दाढ़ी रखने में क्या मुसीबत? कौन सा इसमें झगड़ा है? सीने पर हाथ बांधो, नाक के नीचे हाथ बांधो, झगड़ा। आमीन जोर से बोलो, आमीन आहिस्ता बोलो, झगड़ा है। रफ़ेदीन करो ना करो, झगड़ा। दाढ़ी रखने में झगड़ा कौन सा? दुनिया का हर मसलक वाला कहता है, और दाढ़ी ना रखने वाले को नबी की शफाअत का परवाना नहीं मिलता, हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलता। रख लो। तो बहुत दिनों के बाद मिले और कहने लगे, हजरत जबरदस्त चीज मिलको है, पूरे उलमा के वास्ते एक इबरत, एक नसीहत, एक अजीब तरीके से दीन को पेश करते हैं और माशरे समाज सोसाइटी की नर्स पर हाथ रखते हैं। कहा कि एक भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। एक मौलवी को क्या चाहिए? हिदायत के रास्ते। गए, चाय पानी का नज़म किया, सीढ़ी उठाई, क्लेर में लगाया, तो एक कोट पहना हुआ, पतलून पहना हुआ, टाई लगाया हुआ, सफ़न सफ़ा गुलाम अहमद कादियानी के फिरके का आदमी, खत्मे नबूवत का मुनकिर तकरीर कर रहा है। कम वक्त यहां से यह कहकर भागा था कि हमें हिजड़ा कहते हैं, और हिजड़ों के बाप की जाकर उसने जो है पैरवी की। कादियानी, दाढ़ी मुंडा, ये सब कहां से पैदा होता? ये शूर पैदा करना। फुला मस्जिद में क्या बयान, फुला मौलवी की मजलिस कैसी, कितना बड़ा चमकीला इश्तिहार, हमें धोखे में न डाल सके। छोटा ऐलान, हक वाला, हम उसकी तरफ लपके, कान, आंख, ये सब होना चाहिए। फरकने वाले कम वक्त कहीं का नूरानी जुम्मा तो नहीं समझ में आ गया। कादियानी, खत्मे नबूवत का मुनकिर, 1 नंबर का ढेर और चमार की औलाद, उसके बयान को कहता, हजरत इसे आम करना, ये सीढ़ियां बनाओ, होना तो मैं फ्री बना को देता हूं डिस्ट्रीब्यूट। मेरे कहा कम वक्त कलिमा पढ़कर अपने ईमान की तस्दीक कर ले। ये क्या है? कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ईसाई कल्चर में जो रहते हैं, हक को बातिल की तमीज खत्म हो जाती है, सच और झूठ की तमीज खत्म हो जाती है, और फिर नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ये अब्दुल्ला जो उसके अंदर थे, ये इसी कॉलेज के परवरदा थे, यूनिवर्सिटी के परवरदा थे। अल्लाह तबारक ताला को हिदायत देनी थी। अल्लाह तबारक ताला ने नेक सालिहा औरत से इनका बियाह किया, और उनके एक बोल ने इनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बपा कर दिया। फिर उसके बाद इनको जेल के अंदर डाला गया।
जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करते रहे। जेल के दिनों में भी इन्होंने अपनी अहलिया से कहा, चाहो तो तुम तलाक ले लो, चाहो तो तुम खुला ले लो, ये कब आजाद करेंगे पता नहीं। कहा ऐसे जिंदगी खत्म हो सकती है, आपके दामन को मैं नहीं छोड़ सकती। अल्लाह के रास्ते की मशक्कतें हैं। अल्लाह का करना ये हुआ कि सोमालिया के अंदर 1988 के अंदर इनकलाब बपा हुआ। जेल से इन लोगों को छुड़ा दिया गया। ये उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए और फिर वहां रहकर आए वापस तो देखा कि सोमालिया के अंदर इनकलाब बपा है। हालात बद से बदतर होते चले गए। फिर दोबारा अपनी फैमिली को लेकर मक्का मुकर्रमा गए। मक्का मुकर्रमा के प्रिंस और बादशाह तक इस बात का इल्म हुआ और ये खबर पहुंची कि अब्दुल्ला जो सोमालिया के नई क्लब के एक मालिक थे, हालात से गुजर कर मशक्कतों की जिंदगी गुजार कर जेल की सहूलतें बर्दाश्त कर कर उम्रा करने के लिए आए हैं। मुअज्जिनों को सेलेक्ट करने वाली जो सिलेक्शन कमेटी है, उन तक प्रिंस ने सिफारिशी लेटर रखा कि तुम अब्दुल्ला को देखो परखो, ये मुअज्जिन हो सकता है क्या? आवाज तो थी, आवाज का फन था, आवाज का जादू बोलता था। अजान को जब उन्होंने कहा, सिलेक्शन कमेटी मशहूर हो गई और ऐसा लगा कि उनको किसी ने जो है नशा कर दिया हो और फौरन अब्दुल्ला जो नाइट क्लब के मालिक थे, अल्लाह तबारक ताला ने उनको वहां हरम पाक का मुअज्जिन बना दिया। यही अब्दुल्ला सोमाली अब बूढ़े हो चुके हैं। 1990 के बाद इनको हरम पाक का मुअज्जिन बनाया गया। अब उसके बाद अरब के अंदर ये होता है, अब्दुल्ला अस्सुबैई कदीम इमाम थे, जो बूढ़े होते हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अब आखिरी मरहले के रिटायरमेंट के करीब जो मुअज्जिन हैं, यही वो अब्दुल्ला सोमाली हैं, जो बूढ़ी शक्ल के अंदर मोटी आवाज के अंदर आज आप अजान सुनते हैं। या आप हरमैन सलात रिकॉर्डिंग.com के अंदर जाकर अब्दुल्ला मुअज्जिन मस्जिदुल हराम आप डालिएगा, उनकी शक्ल और उनकी तस्वीर उन लोगों ने इसके अंदर डाली हुई है, उनकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। अब्दुल्ला सोमाली की जिंदगी से एक पता चलता है, अगर किसी की जिंदगी में नेक सालिहा औरत आ जाए, वह औरत एक जहन्नमी मर्द को जन्नती बना देती है। वह औरत एक काफिराना मुशरिकाना नस्ल को जन्नती बना देती है। वह औरत रिज़्क़ हराम से मोड़कर रिज़्क़ हलाल की तरफ ले जाती है। आज हमें न हलाल हराम की तमीज है। गली कोचों के अंदर ड्राइवरों का अलग डिपार्टमेंट, टैक्सी ड्राइवरों का अलग डिपार्टमेंट, ताजिरों का अलग सेक्शन, बेकरी वाले वो चीटी वो चीटी वो चीटी, और उसके अंदर ज्यादातर जो चीटी चलाई जाती है वो बोली की चीटी, यानी 30,000 रुपए या 1 लाख रुपए की चीटी होती है। 10 तारीख को चीटी के बोल लगाए जाते हैं। 1 लाख रुपए की चीटी है, कौन कितने में लेगा? इन्होंने कहा 95,000, इन्होंने कहा 90,000, उन्होंने कहा 80, होते होते 1 लाख की चीटी बाज मर्तबा जिसकी जितनी जरूरत है 35,000 में और 30,000 के अंदर तक चली जाती है। ये चीटी का जो मामला है ये कर्ज का मामला है, और कर्ज के मामले के अंदर 1 माइनस डिग्री या प्लस डिग्री का फर्क हो जाएगा, मामला सूद तक चला जाएगा, और सूद का गुना अदना मां के साथ जिना करने के बराबर है। इसलिए जो बोली की चीटी है, बोलने वाला, बोली लगाने वाला, पैसा खाने वाला, शरीक होने वाला, दलाली करने वाला, सब के सब गुनाह कबीरा के शरीक हैं। और जो कुरे की चीटी होती है, यानी 10-10 हजार रुपये 10 आदमियों ने लगाए और 10वें दिन यानी कि उसी दिन चीटी निकाली गई, नाम आ गया मोहम्मद फैयाज साहिब का, तो अब उन पैसों में कमी और ज्यादती के बगैर वो चिट्ठी का पैसा उसको दे दिया जाता है। सर्विस के नाम पर भी ना काटा जाए, खिदमत के नाम पर भी और फोन के नाम पर भी काटे बगैर 100% पैसा 10,000 को 10,000, लाख को लाख दे दिया जाए, ये कुरे की चिट्ठी जायज है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो फंड चलाने वाला, कुरे की चिट्ठी चलाने वाला जो मालिक है, क्या उसे काम फ्री में आते हैं? क्या उसे पेट्रोल फ्री में आता है?
کلیکشن کرنے کے لیے کتنی مرتبہ فون کرنا اور کتنی مرتبہ دکان مکان کو جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے علماء نے کہا اس کے لیے ان پیسوں سے ہٹا کر ایک آدمی کو ملازم کے طور پر تنخواہ دے کر رکھ دیا جائے. یعنی 10 آدمی ہیں, 100 روپے کلیکٹ کیے جائے, 1000 روپے ہوئے, تو یہ کہیں کہ تمہارے ہفتے کی تنخواہ 1000 روپے. چاہے تم 1 روپے کا فون کرو, چاہے 10,000 کا فون کرو, 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرو یا 2 لیٹر, یہ تمہاری مرضی. ایک رقم طے کر اس کو دے دی جائے. ان پیسوں میں سے سروس کے نام پر, خدمت کے نام پر کاٹنا سود کے اندر شمار ہوگا. سود کا مسئلہ نازک حساس ہے, اس لیے میں نے یہ شکل عام ہے. عام مولوی لوگ ہیں اپنے چٹھی, مدرسے والے اپنی چٹھی, ٹیکسی ڈرائیور اپنی چٹھی. بہت گناہ ہے, کبیرہ ہے, اور ایک لقمہ پیٹ کے اندر حرام کا جاتا ہے, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. بہرحال یہ حرام چیزیں آ کر جذبہ جہاد, جذبہ شہادت, نمازوں کا فرق, بیان کا فرق, مولویوں کا فرق. انشاءاللہ اگلے 2 جمعہ میں نہیں رہوں گا. 18 مئی کو میں انشاءاللہ عمرے سے واپس آؤں گا. آپ کہیں گے حضرت پکنک, عمرہ پکنک, عنوان جھاڑ کر آپ خود جا رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں دوست پیدا کرو تو ایسا پیدا کرو جو تمہاری موت کے بعد حرم مکی میں جا کر تمہارے لیے دعا کرے. دوست پیدا کرو, ایسا پیدا کرو نبی کے روضے کے پاس تمہیں جا کر تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرے اور تمہارے لیے تڑپے. یہ میں نے بتایا تھا کہ اس جو ہے مسجد کے ایک پرانے خادم, یہ سیٹ کے اندر جو باکس لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ہی یہ باکس لگائے. الجبیل میں رہنے والے ابھی حال میں وہ شہید کر دیے گئے. کچھ ساتھیوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور مجھے ذمہ دار بنایا کہ ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے ساتھی وہ پیدا کرو. یہ شراب کے ساتھی, یہ جوئے کے ساتھی, یہ داڑھی منانے کے ساتھی, یہ ولیمے کے کھانے کے کتے کے ساتھی, یہ شکرانے کے ساتھی, یہ سب کمانے والے نہیں. وہ ہمدرد پیدا کرو جو ہماری موت کے بعد ہمیں کچھ قرآن پڑھ کر بخش سکے, کچھ عمرے کا ثواب دے سکے, کچھ ایصال ثواب کا جو ہے حج کا ثواب ہمیں دے سکے. تو ساتھیوں نے مل کر اتنے ہمدرد, اتنے خیر خواہ, اتنے محسن, اتنے کرم فرما, ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ سفر کیا جا رہا ہے. ورنہ ہم جو بات کہتے ہیں کر بتاتے ہیں, یہ پکنک والا, یہ شو والا, یہ دکھاوے کا عمرہ نہیں ہے. ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کروٹ جو ہے دین کے محسنوں کے اور دین کے خداموں کے اللہ درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے. 2 جمعہ ہم نہیں رہیں گے. ذرا گھوم پھر کر دیکھ لینا, ذرا تلاش کر لینا کس کے بیان میں بیٹھ کر جذبہ جہاد بیدار ہوتا ہے, کس کے بیان کے اندر بیٹھ کر وضو ٹوٹتا ہے, کس کے بیان کے اندر بیٹھ کر جو ہے امین سیانی کی یاد تازہ ہوتی ہے, کس کے بیان کے اندر بیٹھ کر جوکروں کے قہقہے نکلتے ہیں. اللہ کے لیے دیکھو, اللہ کے لیے سوچو, اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی کرو. مئی کی 18 تاریخ کو انشاءاللہ عمرے سے واپسی ہوگی. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم وعدہ کرتے ہیں آپ حضرات کے لیے حرم پاک میں دعائیں کی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حضرات کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا. آپ کے حق میں جو ہے دنیا آخرت کی بھلائیاں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, سیڈیز کے ذریعے سے یہ پیغام جہاں تک جا رہا ہے خدا جانتا ہے, خدا علیم ہے, قدیر ہے. آپ نہیں جانتے آپ کے حق میں ہم کیا دعائیں کرتے ہیں. بھاگنے والا بد نصیب ہے, بھاگنے والا بھگوڑا ہے. خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہم کہتے ہیں ہر جمعہ تہجد میں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں مولا آنے والوں کی زندگی کو بدل دے, ان کو دین دے دے, ان کو دنیا کی بھلائیاں دے دے, ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. آپ مفت میں نہیں آتے, آپ آتے ہیں کچھ پا کر جاتے ہیں. کیا پایا, کیا کھویا, یہ بھاگنے والے بھگوڑے کتے سے پوچھو, یہ ہجڑے سے پوچھو, یہ جورو کے غلام سے پوچھو جو بیانات کے جملے سن کر بھاگ گیا. آج پتہ نہیں چلے گا, کل قیامت کے دن پتہ لگے گا. مرد بیوی کو یاد کرتا ہے,
بچہ ماں کو یاد کرتا ہے، اللہ گواہ ہے ہم نے اگر آپ کو یاد نہ کیا ہو، کہتے ہیں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حالت سفر میں، ایئرپورٹ میں یا ریلوے اسٹیشن میں جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ کے حق میں ہم نے دعائیں کی ہیں، آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی دیانت، وہ آپ کی امانت ہے، بہرحال خوشخبری ہے آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ ایک ایک فرد کا نام تو یاد نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں اے رب کریم نورانی مسجد کے اندر اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دل لگا کر جو مسلیان کرام جمعہ میں آتے ہیں ان کی طرف سے آقا کو سلام، تو اللہ تو جانتا، میں تو نہیں جانتا، تو اس طریقے سے سلام بھی پہنچاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ ذرا گھوم پھر کر دیکھ لینا بیان کیا ہوتا ہے، تقریر کیا ہوتی ہے، مجلس کیا ہوتی ہے۔ دو جمعہ تو چھٹی مل رہی ہے، 5-10 منٹ اس لیے بڑھ رہے ہیں، 18 مئی کو ہم واپس آئیں گے نئے انوار و برکات کے ساتھ، کعبہ شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جو انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بھی تقسیم کریں گے۔ جو آدمی مجاہدانہ مزاج رکھتا ہے، ایمان والا مزاج رکھتا ہے، اور جس کا ظاہر اور باطن ایمان کی نورانیت سے منور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدموں کے تلے ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک خامد آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے، بیوی سے تو ملاقات کر لی، جنابت ہو گئی، یعنی ہم بستری ہو گئی، لیکن زبان سے یہ نکل گیا اگر میں غسل جنابت کروں یعنی طہارت کا غسل کروں تجھ پر 3 طلاق۔ غسل کرتے ہیں بیوی ہاتھ سے چھوٹتی ہے، غسل نہ کرتے ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس راستے میں جہاد اور شہادت کے علماء اور مدارس کے دامنوں کو تھامنے والے راستے میں اللہ تعالیٰ اتنی عقل دیتا ہے کہ جس مسئلے کو پوری دنیا حل نہیں کر پاتی، اتقوا فراست المومن، فراست ایمانی سے ایک چٹکی میں اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی پر طلاق پڑھنے سے بھی بچا لیا اور شوہر کو بھی غسل کرا دیا، جبکہ شوہر نے کہا اگر غسل کروں تو بیوی کو 3 طلاق، غسل نہ کروں تو بیوی باقی، غسل کروں تو خدا ناراض، غسل بھی کرا دیا، بیوی بھی بچ گئی۔ کیا تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی؟ 18 مئی کو ایک نئے شہید صحابی کے واقعے کے ایمان افروز حکایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجاہدانہ کردار اور شہادت کا جذبہ ہمیں پیدا فرمائے، اللہ زائرین اور عمرہ کرنے والوں کی عمرے اور زیارت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔